الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، سورہ یوسف سے 13ویں پارے کے اخیر تک انشاءاللہ آج کے اس درس میں خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورہ یوسف وہ سورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمانے کے بعد کہا تمام صورتوں میں اور تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری اہم باتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا اور آغاز میں ہی کہا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن۔ یہ قرآن کے اندر جو قصہ آپ کے سامنے ایک واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ اتنا عظیم ہے، اتنا بہترین قصہ ہے، تمام قصوں میں سب سے عظیم اور سب سے بہترین قصہ ہے۔ اس کے اندر کئی ایک پیغامات ہیں جو میں آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگر پیش کروں گا۔ پہلا پیغام یہ ہے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نحن نقص کے ذریعے یہ بتا دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ جب اللہ بیان کر دے کسی چیز کو، چاہے وہ دور کی بات ہو یا قریب کی ہو، پھر وہ غیب کی بات نہیں رہ جاتی۔ تو نحن نقص کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کو ختم کر دیا۔ یعنی آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو یہ واقعہ پہلے سے معلوم نہیں تھا، بلکہ ہم آپ کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں، یہ بہترین قصہ بتا رہے ہیں یوسف علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ کیا۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے، انہوں نے رات میں خواب دیکھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ میں نے خواب میں دیکھا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ ریز ہے، سجدہ کر رہے ہیں، یہ میں نے خواب دیکھا۔ دیکھیں انسان کی زندگی سے، ایک مومن کی زندگی سے خواب کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ خواب کا ایک مومن کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے تو اس کی لائف کے اکثر مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خواب کے ذریعے حل کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت عظیم بات ہے۔ اور خواب، سچا خواب نبوت کے 46ویں حصے کا ہے، یعنی 46واں حصہ اچھا خواب کا آنا کسی کو نبوت کے 46واں حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا۔ اب یہ خواب دیکھتے ہی یعقوب علیہ السلام اس کی تعبیر سمجھ گئے اور کہہ دیا کہ بیٹے تم اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ مت کرنا، ورنہ اگر اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے کرو گے تو تمہارے بھائی تو تمہارے دشمن نہیں ہے، ان الشیطان، یہ شیطان جو مردود درمیان میں ہے تمہارے بھائیوں کے درمیان، تمہارے درمیان درار ڈالے گا، پھوٹ ڈالے گا، اور اس کے بعد وہ چال چلے گا، سازشیں کرے گا، تمہیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تمہارے بھائیوں کو بھی، اور تم دونوں کے درمیان جو ہے تفریق پیدا کر دے گا۔ لہذا اس واقعے کو، اس قصے کو تم کبھی مت بیان کرو۔ ہر دور کے اندر ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنی جانب سے ایک اہم خوبی اور ایک اہم ملکہ اور صلاحیت عطا فرمائی،
اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے ایک خاص معجزہ عطا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ یہ کہ آپ جو بھی خواب ہوتا، کوئی بھی خواب دیکھتا دنیا کے اندر، اس خواب کی تعبیر بہترین انداز میں ہو بہو ایسے ہی بیان کر دیتے۔ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، جو کہ بہت ہی کم لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ خواب کی تعبیر بیان کرنے کا علم یہ بہت گہرا علم ہے، یہ بہت ہی کم لوگوں کو ملا کرتا۔ ہمارے سلف میں سے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، انہوں نے کتاب بھی لکھی تعبیر الرؤیا کے نام سے، اس کے اندر بہت ساری خوابوں کی تعبیر ذکر کی گئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک بہترین علم عطا فرمایا، جو علم ہمارے اور آپ کے درمیان بھی موجود ہے۔ بعض لوگ بہترین تعبیر کرتے ہیں خوابوں کی، اور خواب کی تعبیر کا علم رکھنا بھی ایک علم ہے، یہ خاص لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو ملا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام یہ دیا کہ سازش اگر دشمن کرے تو وہ بھی سازش ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، اور اگر سازش ایک مسلمان اور ایک مومن کرے، ایک مومن اور ایک مسلمان کرے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر کے اگر ہمارا اور آپ کا کوئی بھائی ہمارے اور آپ کے خلاف اگر کوئی سازش کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور یوسف علیہ السلام ایک ماں سے نہیں 2 ماں سے تھے، یعنی یہ لوگ 2 بھائی ایک الگ ماں سے تھے اور 11 بھائی دوسری ماں سے تھے۔ گویا یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ان کی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو 11 بیٹے اور ایک بیوی کو 2 بیٹے۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں سگے بھائی تھے، باقی جو 11 بھائی تھے یہ دونوں دوسری ماں کے تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو 2 بیویاں تھیں وہ دونوں سگی بہنیں تھیں، اور سگی بہنوں کو یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر رکھنا جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ تو کل ملا کر کے 11 بھائی ان کے دوسری جو ماں سے تھے وہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے سازش کرنے لگے۔ سازش یہ ہوئی کہ جب یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، چھوٹے تو ویسے بھی بہت ہی محبوب ہوتے ہیں گھروں کے اندر، لیکن والدین چھوٹے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت انسان تھے، لہذا یعقوب علیہ السلام کو فطری طور پر یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اور یہ محبت جو ہے ان کے بھائیوں کو پسند نہیں تھی۔ ان کے بھائی چاہتے تھے کہ جب دیکھو تب یوسف کا نام، جب دیکھو تب یوسف کے نام پہ باتیں کرتے چلے جاتے، معاملہ ان کی طرف کیا جاتا، ان سے اب محبت کرتے، ہم لوگوں سے نہیں کرتے۔ اب سب نے پلان کیا کہ ایک کام کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یوسف کو اٹھا کر کے یا تو قتل کر دو یا تو ایسے کنویں کے اندر ڈال دو کہ جہاں کوئی بھی نہ پہنچ سکے، ایسی بیابان جنگلوں میں ڈال دو، اور پھر یہ گناہ کرنے کے بعد کیا کرو، نیک بن جاؤ۔ یہ ہر ایسے انسان کی اور غلیظ اور ذہنیت، جو غلیظ اور گندی ذہنیت رکھتے ہیں، ان لوگوں کی یہ فطرت ہے کہ گناہ کر لو اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لینا، نیک بن جانا، صالح بن جانا، اپنے آپ کو پارسا بنا لینا۔ یہ ایک گندے اور غلیظ انسان کی فطرت ہے، اور غلیظ اور گندے انسان کی سوچ کا یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا دیکھو ابھی یہ کام کر لو، ان کو یا تو قتل کر دو یا تو ان کو جو ہے ایسے کنویں کے اندر ڈال دو جہاں کوئی پہنچ نہ سکے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا نہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آپس میں کہ سب لوگ مل کر کے توبہ کر لیں گے، نیک بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے۔ تو سازش کر کے کسی کو پریشان کر کے اور ان کے خلاف جو ہے سازشیں رچ کر کے کسی کو پریشان کرنا اور اس کے بعد نیک اور صالح بن جانا، یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ایک سازش تھی، اور یہ گندی ذہنیت کے لوگوں کا یہ کام ہے۔ اچھے بھلے لوگ یہ کام نہیں کرتے، اچھے بھلے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا، وہ ہر اچھے کاموں کے اندر ساتھ دیتے اور برے کاموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پلاننگ کی، اب لے کیسے جائیں، باپ سے جدا کیسے کریں اس محبوب اور پیارے سے بچے کو۔ انہوں نے پلاننگ کی کہ چلو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہم یوسف کو کھیلنے کے لیے لے جائیں گے، ہم سب جا رہے ہیں، ان کو بھی ساتھ میں لے جائیں گے۔
باپ سے اجازت طلب کی یعقوب علیہ السلام سے. یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کس بات کا کہ بھیڑیا آ کر کے میرے بیٹے یوسف کو کھا جائے گا. اچھا یوسف علیہ السلام کے تعلق سے یا اس واقعے کے اندر بھیڑیے کا ذکر کیوں کیا؟ شیر بھی تو کھا سکتا تھا، کوئی دوسرا درندہ بھی تو کھا سکتا تھا، خاص طور پہ بھیڑیے کا ذکر کیوں کیا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس وقت اس زمانے میں بھی مصر کے اندر جہاں یا یوسف علیہ السلام اور ان کے گھر والے جہاں آباد تھے وہاں بھیڑیوں کا چرچا بہت زیادہ تھا. یعنی لوگ اس سے ڈرایا کرتے تھے، لوگ اس سے ڈرایا کرتے تھے، اپنے بچوں کو ڈرایا کرتے تھے. تو اسی چیز کو سامنے رکھ کر کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کسی کام میں لگ جاؤ یا کھیل میں لگ جاؤ بھیڑیا آ کر کے کھا جائے. تو بھائیوں نے کہا کہ ہم کیا کمزور انسان ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہوں گے تب تو اگر ہم اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکے. چنانچہ وہ لوگ لے گئے کہ بہانے بنا کر کے لے گئے اور لے جانے کے بعد واقعی انہوں نے ایک کنویں کے اندر اس یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یعقوب علیہ السلام کو بتا دی کہ آپ کا بیٹا یوسف وہ کنویں کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور یہ سب کی سب آپ کے دوسرے بیٹوں کی سازش ہے اور ان کی پلاننگ ہے. جب یہ لوگ شام ہوئی واپس آئے تو قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. یہ لوگ جب آئے اپنے باپ کے پاس یعقوب علیہ السلام کے پاس تو مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے آئے. مگرمچھ کا آنسو جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں بہت مشہور ہے. ڈھونگی، جو آدمی ڈھونگ ڈھونگ کرنے والا ہو، ڈھونگی ہو، وہ جب بھی اپنی بات رکھنے والا ہو اور لوگوں کو اپنا قائل کرنے والا ہو تو وہ آنسو بھی بہاتا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کو اپنے قریب کر لے. کیونکہ جب آنسو بہہ جاتے ہیں نا تو پھر انسان یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ غلط آدمی ہے، یہ سچائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ آنسو بہاتے ہوئے آئے یہ پلاننگ کر کے کہ اپنا مسئلہ جو ہے اپنے باپ کے سامنے رکھیں گے تو ابا جان بالکل ہم سے مطمئن ہو جائیں گے اور ہمیں سچا مان لیں گے. انہوں نے یوسف علیہ السلام کا ایک جو کپڑا تھا اس کپڑے کے اوپر خون لگا کر کے باپ کے سامنے لا کر رکھ دیا اور کہا ابا جان بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے اور یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. جبکہ پہلے ہی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو بتا دیا تھا. انہوں نے کہا اب کیا کریں گے؟ وَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو اب مجھے صرف اور صرف صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا، میں صبر کروں گا میرے بیٹے کے تعلق سے. یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں ڈالا گیا تھا اس کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزر رہا تھا اور قافلے نے جیسے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر اوپر آ گئے. اور بہترین اور خوبصورت بچہ کون نہیں پسند کرتا؟ انہوں نے کہا کہ بشرا ھذا غلام، بشرا ھذا غلام، یہ بڑی خوشخبری ہے اور بہترین اور پیارا سا بچہ ہے. ان کو بعض لوگوں نے جو اس میں سیارے میں تھے یا کہہ سکتے ہیں کہ اس قافلے کے اندر تھے ان لوگوں نے چند دینار یا درہم پر یا چند قیمت کے اوپر انہوں نے بازار کے اندر فروخت کر دیا اور یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے وہاں چلے گئے، خرید لیے گئے. عزیز مصر نے اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا اس کو خرید لیا جائے اور ہم اس کو یا تو بیٹا بنا لیں گے یا تو پھر ہم اس کو اپنے پاس رکھ کر کے اپنی غلامی کرائیں گے یا اپنے گھر پر کام کرائیں گے. یوسف علیہ السلام کی اتنے واقعے تک جو ہے ایک پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ بھائیوں میں اور قریبی رشتہ داروں میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. ایسے میں ہر ایک انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. جو یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل کہ اب صبر کا وقت ہے، اب کچھ کہنے کا وقت نہیں. جب اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے معاملات ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہو، رشتہ داروں کے درمیان اس طرح کی باتیں ہوں تو پھر اس موقع پر خاموشی برتنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے فیصلہ طلب کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین راستہ اور فیصلہ ہمارے اور آپ کے درمیان کر دے. تو یہ ایک اہم پیغام ہے کہ سازشیں کتنی بھی رچی جائے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ
واللہ خیر الماکرین۔ ان لوگوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی بہترین پلاننگ کی اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ بھائیوں نے ان کو مارنے کے لیے یہ پلاننگ کی تھی کہ ختم کر دیں گے، جب نہیں رہیں گے تو باپ کی محبت بھی کم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا۔ یہاں سے اٹھا کر کے اللہ نے کنویں میں ضرور ڈلا دیا، لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مصر کے اندر بھیج دیا، جہاں پر وہ آگے چل کر کے ایک عظیم بادشاہ بننے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک اور مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک اور آزمائش، ایک مسئلہ پیش ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ جب وہ بڑے ہوئے، تھوڑے جوانی کی عمر کو پہنچے، تو عزیز مصر جس نے خریدا تھا، اس کی بیوی، جس کا نام عام طور پہ لوگ زلیخا کہتے ہیں، لیکن یہ تاریخی روایتوں میں تو ہے، لیکن صحیح سند سے اس کا نام زلیخا نہیں مانا جاتا اور نہ ہی بولا جاتا، نہ بتایا جاتا، مفسرین اس کے بارے میں خاموش ہیں۔ لہذا عزیز مصر کی بیوی نے یہ دیکھا کہ یہ خوبصورت اور نوجوان بچہ اب یہ جوانی کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اور جوانی کی عمر کو جیسے ہی پہنچے ایسے ہی اس کے اوپر اپنا دل دے بیٹھے، اور یوسف علیہ السلام کو اندر ہی اندر چاہنے لگی کہ جیسے ہی موقع ملے گا اور ان کے ساتھ جو ہے ہم اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کریں گے اور ان سے اپنا معاملات طے کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ایک جگہ سے بچا کر مصر پہنچایا، اب یہاں سے مزید اللہ تعالیٰ ان کو اور اونچے مقام پر پہنچانے والا ہے۔ لہذا جب اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ پوری پلاننگ کر لی، یوسف علیہ السلام کو بہکانے اور ورگلانے کی کوشش کی، اور کہا کہ جب سارے کے سارے دروازے جو جس میں رہتی تھی بند کر دیا، بند کرنے کے بعد کہا قالت حیت لک، قالت حیت لک، آجا میرے پاس، آجا میرے باہوں میں آجا۔ اس نے، اس خاتون نے اس یوسف علیہ السلام کو اپنی جانب کھینچا، ورگلایا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، اللہ کی پناہ میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں، میرا جو رب ہے، میرا جو والی ہے، میرا جو کفیل ہے، میرا ذمہ دار عزیز مصر ہے، یہ میرا بہت بڑا اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ ان ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب اس نے اپنی حرکتوں کو بڑھایا عزیز مصر کی بیوی نے، تو یوسف علیہ السلام کا بھی دل اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ کیسے؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، قرآن کہتا ہے جیسے وہ مائل ہوئی، یوسف علیہ السلام کا بھی فطری چیز ہے، انسان کے اندر فطری چیز داخل ہے، وہ چیز بھی ان کو مائل کرنے لگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لولا ان رأى برہان ربی، اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک جو برہان اور دلیل جو اللہ نے فوری طور پر وہاں پر دکھائی یوسف علیہ السلام کو، اگر وہ نہ دیکھ لیتے تو یوسف علیہ السلام بھی یہ کام کر جاتے اور اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے اور زنا بالجبر کا معاملہ ان کے ساتھ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص طور پر آسمان سے مدد کے طور پر ایک دلیل کو اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا۔ اب یہ کیا دلیل تھی، اس سلسلے میں مفسرین نے کوئی بات خاص ذکر نہیں کی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز ان کے سامنے ظاہر کر دی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے بچا لیا۔ معلوم کیا ہوا کہ انسان اگر گناہ کرنے کا ارادہ کر لے اور اگر گناہ نہیں کر رہا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر اس کا مواخذہ نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا، ارادہ ہو گیا، لیکن اس کے برعکس نیکی کا کیا معاملہ ہے؟ انسان اگر نیکی کا صرف ارادہ کرے تو اللہ اس کے اوپر ثواب دیتا ہے، چاہے وہ کرے یا نہ کرے، یا کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن نیکی کا ارادہ کرنے پر اللہ ثواب دیتا ہے، گناہ کا ارادہ کرنے پر اللہ عذاب نہیں دیتا۔ یوسف علیہ السلام پوری پلاننگ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نشانی کو دیکھ کر کے اس نشانی سے اپنے آپ کو انہوں نے اپنا دامن بچا لیا۔ نوجوانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو نوجوان اپنی جوانی کی عمر کو
جس نوجوانی کی عمر میں وہ زندگی گزارتے ہیں، اس نوجوانی کی عمر میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ اپنے سامنے رکھیے۔ آج کے اس دور میں جبکہ پرفتن دور ہے، ہر طرف فتنے ہیں، خواہشات اور ہیجان کا ایک بڑا سیلاب امڈ اٹھا ہے، چاہے وہ نوجوانوں کی طرف سے، مرد کی طرف سے ہو یا خواتین اور بچیوں کی طرف سے ہو، یہ پورا ماحول بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا نے یہ سب چیزیں بہت آسان کر دی۔ آج ہمارے سماج کے اندر ہمیں کسی کی کھڑکی میں جھانکنے کی ضرورت نہیں، کسی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں، آج ساری چیزیں انٹرنیٹ پر اور اسی طرح سے سوشل میڈیا پر موجود ہے، اور کب نہیں تو کہاں نہیں تو کس طرح سے ساری چیزیں آسانی کے ساتھ مہیا ہے۔ لیکن ایسے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان اللہ کا ولی ہے، وہ نوجوان اللہ کا ولی ہے جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا ہو اور وہ اپنے دامن کو اور اپنے جسم کو، اپنے دامن کو، اپنی شخصیت کو اور اپنی عزت کو داغدار ہونے سے بچائے اور ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ وہ نوجوان اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ خاتون، وہ بچی جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں اور وہ تمام اس طرح کی غلاظتوں اور گندگیوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے، وہ اللہ کی ولیہ ہے۔ وہ خاتون، وہ بچی اللہ کی ولیہ ہے جو اپنے آپ کو، اپنے دامن کو اس قسم کے غلیظ اور گندے اور ناپاک کاموں سے، اعمال سے اپنے آپ کو بچائے اور دور رکھے۔ اس موقع پر سب سے بڑا میسیج اور پیغام یہ ہے کہ جب کبھی اس طرح کی بات کہیں پر ہمیں نظر آئے، فوراً یوسف علیہ السلام کا واقعہ سامنے رکھیے، اللہ نے ان کو بچایا اور انی اخاف اللہ کہہ کر کے اس کام سے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ معاملہ یہاں تک نہیں ہوا، بلکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، بچا کر کے بھاگنے کی کوشش کی۔ دروازوں کے پیچھے کئی دروازے تھے اور بھاگنے کی جیسے کوشش کی، یہ بھی پیچھے پیچھے بھاگے کہ کسی صورت سے ان کو یہیں پر دبوچ لیا جائے، باہر نہ جانے دیا جائے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام جیسے بھاگے تو پیچھے سے کرتا ان کا پھٹ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، اس نے خاتون نے پکڑا، کھینچا اور وہ کپڑا پیچھے سے پھٹ گیا، اور جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے کہ عزیز مصر وہاں موجود۔ جو گناہ کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ چہرے سے معلوم کر لیا جاتا ہے۔ جس نے گناہ کیا ہوتا ہے، جس نے وہ کام کیا ہوتا ہے، وہ اس کے چہرے سے پتہ کر لیا جاتا ہے کہ غلطی اس کی، گناہ اس نے کیا ہے، گناہ کرنے والا شخص یہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی اس کے پیچھے یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی، وہاں پر عزیز مصر کو پاتی ہے تو الٹا الزام لگاتی ہے یوسف علیہ السلام پر، کہتی ہے تمہارا کیا ارادہ ہے اگر تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کا ارادہ رکھتا ہو۔ نعوذ باللہ، کام سارا، پلاننگ ساری اس نے کی اور سارا جو ہے اس کے اوپر، یوسف علیہ السلام کے اوپر پورا کچا چٹھا ان کے اوپر لگا دیا اور کہا کہ تمہارا کیا ارادہ اگر تمہاری بیوی سے اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرنے کا ارادہ۔ عزیز مصر خاموش ہے، کیوں؟ وہ ہاؤ سے، اس کی ظاہری شکل و شباہت سے محسوس کر چکا تھا۔ اس درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آدمی کو، ایک اور شاہد کو انہی کے قبیلے سے، خاندان سے کھڑا کر دیا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اسی کے خاندان میں سے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا، اس نے گواہی دی کہ دیکھو یہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اس نے گناہ کیا یا کون جو ہے اس کو کرنے پر آمادہ کر رہا تھا، یوسف کی غلطی ہے علیہ السلام یا اس بیوی کی، اس عورت کی غلطی ہے، ان دونوں میں کون ہے؟ چنانچہ اس گواہ نے، اس آدمی نے کہا کہ دیکھو اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے، کرتا اگر آگے سے پھٹا ہے تو غلطی یوسف کی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں اور یہ سچی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں اور یہ بیوی جھوٹی ہے، یہ عورت جھوٹی ہے۔ عزیز مصر نے جب دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا تو کہا یا یوسف اعرض عن هذا، یوسف ان سے اپنے آپ کو دور کر لو،
یہ عورتیں، ان کی سازشیں بہت خطرناک ہوا کرتی ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور کر دو اور اپنے آپ کو ان سے دور کر لو، ان کی سازشیں سے دور کر دو، دور ہو جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شاہد اور گواہ بنا کر کے ان کی مدد کی، ان کا تعاون کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی مدد اس طرح سے کی کہ وہ بری و ذمہ قرار دے گی۔ لیکن ابھی وہ عورت اپنے دل کے اندر جب معاملہ سامنے آ گیا تو اڑ رہی ہے، اور اس کے دل کے اندر تیش ہے کہ کسی صورت سے یوسف کو پھنسانا ہے اور اس کو واقعی سزا دینی ہے، کیوں اس نے اپنی اس کی خواہش نہیں پوری کی، لہذا اس کو سزا دینا ہے کسی بھی صورت سے۔ باتیں کبھی ڈھکی چھپی نہیں رہتی، اور وہ بھی جب بڑے لوگ کریں تو وہ تو اور بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیشہ وہاں پر میڈیا قائم رہتی ہے۔ آج کل ہمارے بڑے بڑے لوگوں کے یہاں ہمیشہ میڈیا کھڑی رہتی ہے، جیسا کہ کچھ مسئلہ ہوا، بات ہوئی، فوراً سوشل میڈیا پر، وہاں پر سوشل میڈیا عورتیں تھیں، وہاں پر سوشل میڈیا عورتیں تھیں، عورتوں میں چرچا ہو گیا کہ زلیخا جس کو کہتے ہیں لوگ، عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی نوجوان اور غلام کے ساتھ نعوذ باللہ اس طرح کی حرکتیں کرتی۔ اب یہ بات عزیز مصر کی بیوی کے پاس پہنچی، اب اس نے کہا کہ اچھا تم لوگ مجھے بدنام کرنا چاہتے ہو، ایک کام کرتی ہوں، سب کو بلا لیا، سب کو اپنے گھر میں بلا لیا، ایک ایک سیب یا کچھ پھل وغیرہ اس کے ہاتھ میں دے دیا سب عورتوں کو، اور سب کو ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا، چاقو بھی دے دیا۔ یوسف علیہ السلام ان کے سامنے موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد زلیخا نے، اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے کہا یوسف آؤ، سامنے آؤ۔ جیسے یوسف علیہ السلام آئے، اس قدر ان کی خوبصورتی تھی، وہ ساری عورتیں بجائے اس کے کہ پھل کاٹتی اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ قرآن کی آیت ہے، انگلیاں کاٹ دی انہوں نے۔ اب پتہ چلا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب پتہ چلا کیا معاملہ تھا، کیوں میرا دل اس کے اوپر آ گیا تھا، اور کیوں میں اس سے محبت کرنے لگی اور اس کام پر میں مجبور ہوئی۔ تم خالی دیکھ کر کے ایک لمحہ، ایک جھلک، تم پاگل ہو گئی، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دی۔ یہ تو میرے ساتھ دن رات اٹھتا بیٹھتا سا اور میرے گھر میں رہتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے قل حاش للہ ما علینا علیہ من سوء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ پلاننگ کو ذکر کیا۔ اس سے ایک بات ہمیں اور آپ کو ایک میسیج ملا کہ اگر معاملہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک ایک انسان جنسی خواہشات کو پورا کرتا ہے، تو ایسے موقع پر بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان کے پاس ایک راستہ ہے، وہ ہے اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ فوری طور پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نوجوان ہو یا خاتون ہو، کوئی بھی ہو، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ نوجوان ہی یہ کام کر سکتا ہے، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں اور کم عمر والے بھی کر سکتے ہیں، بالغ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام اور میسج دیا جا رہا ہے کہ انی اخاف اللہ، لفظ یاد رکھیے اور فوراً اپنے آپ کو ایسے کاموں سے جدا کر لیجیے، چاہے مرد ہو یا عورت، کوئی بھی ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے لطف لینے کے لیے نہیں ذکر کیا، اور یہ بتانے کے لیے نہیں کہ عزیز مصر کی بیوی بہت خراب تھی، گندی ذہنیت کی تھی اور بہت ہی غلیظ عورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے پیش کیا کہ دنیا کے اندر اس قسم کے واقعات بہت سارے یوسفوں کے ساتھ ہوتے رہیں گے، بہت سارے یوسفوں کے دوستوں کے ساتھ ہوتے رہیں گے۔ ایسے میں ان دوستوں کو، ان یوسفوں کو اپنے دامن کو ہمیشہ بچا کر کے رکھیں۔ یہ اہم پیغام۔ یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ دیکھو تمہیں سزا ملے گی، کہا مجھے سزا دے دو، مجھے جیل بھیج دو، سب سے اچھا طریقہ ہے جیل بھیج دو، میں وہاں پر رہوں گا سکون اور اطمینان سے، یہ باہر کی بے عزتی مجھے برداشت نہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بھیج دیے گئے۔ جیل میں جیسے گئے وہاں پر دو اور نوجوانوں سے ملاقات ہو گئی، دو نوجوان جو بالکل کورے تھے، توحید کے معاملات سے بالکل کورے تھے۔ یوسف علیہ السلام، انہوں نے دونوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا کہ وہ رس نچوڑ رہا ہے اور ایک نے دوسرا خواب دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے خوابوں کا تذکرہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم دونوں کے خوابوں کی تعبیر میں جانتا ہوں، میں بتاؤں گا تمہیں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں توحید کی بات بتاتا ہوں۔
یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ دونوں بالکل کورے ہیں، ان کے پاس توحید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی توحید ان کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ دیکھو جو میرا رب ہے وہ تمہارا رب ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جن معبودوں کی تم اور تمہارے آبا و اجداد جن کو پوچھتے ہو یہ سب معبودان باطلہ ہیں، ان کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، اور اصل معبود اور حقیقی معبود اگر کوئی ہے تو وہ آسمان پر عرش معلی پر مستوی ہے، اس رب کو پوجنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے دونوں کے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم ایک جو ہے جو رس نچوڑے گا، اس کا مطلب یعنی اس کو قتل کر دیا جائے گا اس کو سزا کے طور پر۔ ایک نے کہا کہ روٹی کھانے والا معاملہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لوگوں کے یہ واقعے کو ذکر کر کے یہ پیغام دیا کہ یوسف علیہ السلام اپنے وقت کے بہت اچھے عالم دین بھی تھے، بہت اچھے سمجھدار انسان بھی تھے، اور معاملات فہمی جو سمجھداری جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے یوسف علیہ السلام کے اندر بہت ہی بہترین انداز میں تھی، جبکہ یہ زیادہ عمر کے ابھی نہیں پہنچے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جب انسان ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے یا 40 کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی عقل پکنے لگتی ہے اور اس کو سمجھداری آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ بچپن میں اور بعض لوگ جوانی کے بعد اچھی سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان بن جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے خصوصیت کے طور پر بعض لوگوں کو خداداد صلاحیت ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ معاملہ فہمی یعنی معاملات کو کیسے ڈیل کیا جائے، یہ یوسف علیہ السلام کو بہترین انداز میں آتا تھا، اللہ نے یہ خاص طور پر انہیں عطا فرمایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا معاملہ ابھی جیل کے اندر ہے، ابھی جیل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت میں بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے دبلی پتلی 7 گایوں کو کھا رہی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یوسف علیہ کوئی بھی جو ہے اس خواب کی تعبیر بتانے والا نہیں تھا، جو بھی ان کو کہہ رہا تھا فلاں یہ اس کی تعبیر یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، لیکن جو شخص اس قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا اس کو یاد آیا کہ یوسف ایک نام کا شخص ہمارے ساتھ تھا اور وہ بہترین تعبیر بیان کرتا ہے، لہذا وہ گیا اور کہتا ہے کہ میں اس کی تعبیر آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن یہ بتانے والے یوسف ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے 2 خواب دیکھے، انہوں نے بادشاہ نے 2 الگ الگ خواب دیکھے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ نے جب بلایا تو کہا کہ جب تک میں ان دونوں خوابوں کو اس وقت تک نہیں بتاؤں گا اس کی تعبیر جب تک کہ میرا معاملہ حل نہ کر دیا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ معاملہ آپ کا کیا ہے؟ یہی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مجھے پھنسایا تھا، اس کی بدولت میں جیل میں ہوں اور جیل میں کئی سالوں سے میں سڑ رہا ہوں، لہذا جب تک اس معاملے کا حل نہ ہوگا میں باہر نہیں آ سکتا، میں اس کا جو ہے خلاصہ نہیں بتا سکتا۔ عزیز مصر کی بیوی کو اور دیگر عورتوں کو بادشاہ نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، اس موقع پر عزیز مصر کی بیوی خود جو ہے اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، وہ کہتی ہے بادشاہ کے سامنے کہ میں ہی وہ عورت تھی جس نے یوسف کو ورگلایا تھا، یوسف کی غلطی نہیں تھی، یوسف علیہ السلام پاک دامن انسان تھے، میں نے اسے ورگلایا تھا، اس کی نوجوانی اور اس کی خوبصورتی پر میں فدا ہو گئی تھی، لہذا اسے رہا کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام جیل سے آتے اس کے بعد وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، یعنی پوری تفصیل پورے خواب کی کہ 7 موٹی تازی سے مراد یہ ہے کہ 7 سال ایسے آنے والے ہیں جس میں خوب پیداوار ہوگی اور 7 سال کا شادی کریں گے، لہذا اس میں وہی شخص کامیاب ہوگا جو پہلے 7 سالوں میں جس میں خوب پیداوار ہوگی جمع کر لیں، بعد میں جو 7 سال کا شادی رہے گی تاکہ یہ جمع شدہ چیزیں بعد میں کام آئیں۔ 13ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس عورت نے کہا دیکھو مسئلہ میرا بھی نہیں تھا، مسئلہ میرے نفس کا تھا، اور میرے نفس کا کون سا نفس؟ نفس امارہ جو صرف برائی پر ابھارتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبِّي، کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہا لیکن میرے نفس امارہ نے
اس بات پر ابھارا ہے، جو غلط کاموں پر ابھارتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں یوسف کے ساتھ یہ کام کرو، اور لہذا اس بنیاد پر میں نے یہ کام کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نفس امارہ کی بنیاد پر انسان گناہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے دل کے اندر ڈر نہیں، خوف نہیں۔ انسان کے دل کے اندر 3 قسم کے نفس ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ جو انسان کو گناہ پر ابھارے، اور نفس امارہ کو ملامت کرنے والا نفس لوامہ ہے جو سورہ قیامہ کے اندر ہے، اور ایک ہے نفس مطمئنہ جو سورہ فجر کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 نفس کی قسم بیان فرمائی، اور نفس امارہ جب گناہوں پر انسان کو ابھارتا ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بعد میں وہ چیز ملامت کی جاتی ہے، اندر سے نفس ہمارا منع کرتا ہے کہ یہ کام مت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس امارہ ابھار رہا تھا، اور نفس لوامہ نے اندر سے اس کو کچوکا لگایا اور اس کو کہا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو نفس لوامہ کے ذریعے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور امارہ سے گناہ کرتا ہے۔ تو اس خاتون نے بھی اسی چیز کا حوالہ دیا کہ میں بذات خود اس چیز کی قائل نہیں تھی، یا میں اس چیز کی وہ نہیں تھی، متمنی نہیں تھی، لیکن میرا نفس جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ چاہنے لگا، اور نفس امارہ نے میرا ساتھ دیا، اور میں نے یہ کام کرنے پر میں تیار ہو گئی اور یہ کام کیا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو اگر تم 7 سال وہ جو 61 سالی کے ہیں اس میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہو، تو تم مجھے اس وقت جو ہے ذمہ دار بنا دو، مجھے خزانچی بنا دو، مجھے اس کا والی بنا دو، میں اس کی بہترین نگرانی کروں گا، اور اس کے بعد جب 7 سال 61 سالی کے آئیں گے اس میں بہترین انداز میں اس ملک کی پوری کفالت کروں گا اور اس ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھاؤں گا۔ مفسرین نے کہا کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام دیکھیں ویسے تو عہدے اور منصب کو مانگنا نہیں چاہیے، شریعت منع کرتی ہے، ہمارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، اس کے باوجود مانگنا نہیں ہے، مانگنے سے منع کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو دیکھ رہا ہے کہ میرے مقابلے میں نااہل شخص کرسی پر بیٹھ کر کے وہ اس مسئلے کے ذریعے یا اس کرسی کا غلط استعمال کرے گا اور اپنے پاور سے سماج کے اندر دنگا فساد اور دیگر چیزیں کرے گا، فتنہ و فساد کا ماحول پیدا کرے گا، تو اہل علم نے کہا اس موقع پر انسان کو آگے بڑھ کر کے کہنا چاہیے یہ کام میں بہت ہی اچھی طرح سے کر سکتا ہوں، وہاں پر مانگنا جائز ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو 7 سال بعد میں آنے والے اس میں قوم کے لوگ پورے مصر والے پریشان ہو جائیں گے، لہذا انہوں نے آگے بڑھ کر کے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اس وقت اس کا والی بنا دیا جائے، میں انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں اور علیم ہوں، جانکار بھی ہوں، بہت اچھی طرح سے اس کو میں ڈیل کر لے جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کو وہاں کا ایک ذمہ دار بنا دیا گیا اور اس عہدے اور منصب پر فائق کر دیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ کیا کہ جب یہ لوگ کافی پریشان ہوئے اور مال کے لحاظ سے، اور ان کو بھی 61 سالی کے موقع پر مال کی گلے کی ضرورت پڑی، تو یہ سب عزیز مصر یہاں یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے۔ تو باپ نے نصیحت کی تھی کہ تمام بیٹوں سے کہ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ بیٹو جب تم مصر کے اندر داخل ہونا تو ایک دروازے سے مت داخل ہونا، کئی ایک دروازوں سے، یعنی کئی الگ الگ جگہوں سے داخل ہونا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے وہ تمام کے تمام اچھے اور خوبصورت بچے تھے ان کے، لہذا نظر بس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک دروازے سے نہیں، کئی ایک دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تم اپنے آپ کو بچا سکو اور تم اپنے آپ کو محفوظ کر سکو نظر بس سے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے یہ میرے وہی بھائی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی اور وقت کا ایک بادشاہ اور عظیم انسان بنا دیا۔ اب یہ بھائیوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ یوسف ہے، لیکن یہ 11 بھائی اپنے ساتھ اپنے ایک چھوٹے بھائی بنیامین کو جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے ساتھ میں لے کے گئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ لوگ داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو پرستن میں کہا دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس روکنے والا ہوں،
میں ایک پلاننگ کر رہا ہوں، میں تمہیں اپنے پاس روکنے والا ہوں، لہذا تمہارے سامان کے اندر میں جو ایک پیمانہ ہوتا ہے وہ رکھوا دوں گا اور پھر اس کی بنیاد پر تمہیں روک لوں گا، اور تمہارے بھائیوں کو اس کے بارے میں خبر نہ دینا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا جو پیمانہ تھا، بادشاہ کا جو پیمانہ ہوتا جس سے بھر کر کے دیتے تھے، وہ پیمانہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں اس کے گٹر میں رکھ دیا۔ جب یہ چیز ہو گئی اور جب پلٹنے لگے یہ لوگ تو اعلان ہوا کہ تم لوگ چور ہو اور بادشاہ کا پیمانہ تم چوری کر کے لے کے جا رہے ہو۔ تو سب نے کہا ہم چور نہیں ہیں، چور تو ہم تو یہاں پر اس کام سے آئے تھے اور لے کر کے جا رہے ہیں۔ اب کہا کہ اب تمہارا سامان چیک ہوگا۔ سامان چیک ہونے لگا تو پتہ چلا کہ بنیامین کے ہی اس تھیلے میں سے بادشاہ کا پیمانہ نکلا۔ کہا کہ اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو سزا یہ ہوگی کہ اب ان کو یہاں پہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، ان کو یہاں چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ اور یوسف علیہ السلام پہلے ہی بتا چکے تھے اپنے بھائی کو تو میں تمہیں اپنے پاس روکنے والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کام کر لیا، اس کے بعد اپنے بھائی کو روک لیا۔ اس کے بعد وہ سارے دوسرے 11 بھائی اپنے والد کے پاس چلے گئے۔ سب نے کہا ابا جان، آج آپ کے جو چھوٹے والے بیٹے ہمارے بھائی بنیامین کو بادشاہ نے روک لیا کیونکہ انہوں نے چوری کی تھی اور ان کے سامان کے اندر بادشاہ کا یہ نکلا، لہذا ان کو بادشاہ نے روک لیا، آنے نہیں دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ان کو بھی نہیں بھیجوں گا، کیونکہ تم لوگ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کوتاہی کر چکے ہو۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کو اطمینان تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنی شکایت، اپنا حزن، اپنا غم اپنے رب کے سامنے پیش کروں گا، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ چنانچہ پھر دوبارہ کہا جاؤ دیکھو یوسف کو ڈھونڈو۔ یعقوب علیہ السلام کو اچانک یاد آیا کہ پھر جا کر کے ڈھونڈو میرا یوسف کہاں ہے۔ تو باپ کو کہنے لگے یہ عجیب و غریب باپ ہے، ان کو تو پہلے ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا، پھر کیوں یوسف کو یاد کر رہے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس پھر دوبارہ پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یوسف کے ساتھ سازش کی تھی۔ تو قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، سب سمجھ گئے کہ تم یوسف ہو۔ کہا ہاں انا یوسف وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، یہ میرا سگا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، مجھے اس کنویں سے نکال کر کے یہاں آج بادشاہ بنا دیا، اور میرے بھائی بنیامین کو مجھ سے دور، جو میں دور تھا میرے بھائی سے، مجھے قریب کر دیا۔ اور کہا کہ ان تمام کا راز کیا ہے، اس پوری کہانی کا راز کیا ہے؟ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ پوری کہانی اور مجھے یہاں وہاں سے یہاں اور اتنے اونچے مقام پر پہنچایا، یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ 2 وجوہات کی بنیاد ہے، ایک ہے اللہ کا تقوی اور ایک ہے صبر۔ یہ 2 بنیاد پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 2 چیزیں آ جائے اسے دنیا کے اندر کوئی زیر نہیں کر سکتا، اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اونچے مقام پر پہنچاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس بلندی کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد کہا جاؤ میرے باپ کے پاس جاؤ، اذهبوا بقمیصی، یہ میری قمیص لے کے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام رو رو کر کے یوسف علیہ السلام کی یاد میں اپنی بینائی کو کھو بیٹھے تھے، نابینا ہو گئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ایک کرتا لے کے جاؤ اور جا کر کے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ کر کے آ جائے گی۔ اب یہ لوگ واپس جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ باپ وہ تو ایسا جو کتنی محبت رکھتا ہے اپنے بیٹے سے، بچپن میں اس کو ڈالا گیا تھا اور ان کو مارنے کی پلاننگ کی گئی تھی۔ اب کتنے سال جوانی کی 15 17 20 سال ہو گئے، بادشاہ بنا دیے گئے، لیکن ابھی بھی دل سے وہ محبت ظاہر نہیں ہوئی بچے کی۔ میرا یوسف
اس کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، کہیں تو ہے میرا بیٹا. کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا وحی کے ذریعے، کہیں تو میرا بیٹا یوسف ہے، اس کی خوشبو مجھے پہنچ رہی. بھائیوں نے کہا پاگل ہوئے ہیں ابا جان، کیسی باتیں کرتے ہیں. ان کو مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا، سب کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو یوسف علیہ السلام کے کرتے کی وجہ سے، ان کی آنکھوں پہ ڈالنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا. اس موقع پہ یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے ہو. اب سارے کے سارے بھائی شرمندہ ہو گئے. انہوں نے کہا ابا جان بہت بڑا گناہ ہم سے ہوا ہے، آپ ہم سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور ہمارے گناہوں کی بخشش کے طلب کیجیے اللہ تعالیٰ سے. کہا ٹھیک ہے، ساستغفر ربی، میں اپنے رب سے انشاءاللہ استغفار کروں گا اور معافی مانگوں گا. یعقوب علیہ السلام جو نابینا ہو گئے تھے، یوسف علیہ السلام کا کرتا کیسا تھا؟ مبارک تھا. یعقوب بھی تو نبی تھے، یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے. کیا مطلب ہے؟ ابا کی بینائی بیٹے کی وجہ سے آئی ہے، بیٹے کے کرتے کو ڈالنے کی وجہ سے آئی. کیا مطلب؟ کیوں ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا؟ نبی اگر دعا کرتے یعقوب علیہ السلام تو ان کی بینائی خود بخود آ جاتی. یوسف علیہ السلام کے کرتے میں ایسی کیا چیز تھی؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور علم دیا، ایک چیز اور خوبی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، ایک معجزہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے ایک چیز عطا فرمائی. انہوں نے ایک تبرک کے طور پر یہ چیز دیا تھا، ورنہ اصل تو اس بینائی کو واپس کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس بینائی کو واپس کیا. یہ تو بطور تبرک ایک نبی کی ذات سے، شخصیت سے، ان کے کرتے سے، ان کی چیزوں سے ایک تبرک کی غرض سے انہوں نے یہ چیز دی تھی کہ یہ جا کر کے میرے والد محترم کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. یہ تو صرف تبرک کے لیے، ورنہ اصل جو ہے بینائی کو لوٹانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک، یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ اندھوں کو بینا کر دیتے، نابینا کو بینا کر دیتے اور اسی طرح سے مردوں کو زندہ کر دیتے. ایسا نہیں تھا. یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں تھی. یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی، یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو واپس کیا. یہ اصل عقیدے کا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ کل سے لوگ یوسف علیہ السلام کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول کی جگہ پر اللہ بنا لیا، ویسے یوسف علیہ السلام کے ماننے والے یوسف علیہ السلام کو بنا لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ مسئلے کو واضح کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کا کپڑا صرف تھا، اصل بینائی کو واپس کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ عقیدے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے. آخر میں جو خواب انہوں نے شروع میں دیکھا تھا وہ بیان کیا جا رہا ہے. سارے بھائی اپنے والدین کے ساتھ آئے اور آ کر کے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ تعظیمی ہے، یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں. سب کے سب جھک گئے، سجدے میں گر گئے. اب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی، اے ابا جان، یہ وہی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے آپ کو بچپن میں بتایا تھا. 11 ستارے اور سورج اور چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں، اس سے یہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بھائیوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اس میں ایک اہم پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان کی تقدیر مختلف ہے. ہم بھائی ہیں مثال کے طور پر 4، ہر ایک بھائی کی تقدیر اللہ نے الگ لکھی. کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی عالم دین ہوتا ہے، کوئی غیر عالم ہوتا ہے، کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے، کوئی غیر حافظ قرآن. ہر ایک کی تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ لکھا. اور کسی کو اللہ چھوٹے کو بڑا بنا دیتا، بڑے کو چھوٹا کر دیتا. اور یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ ایک اہم میسیج اور پیغام ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا بے حد ضروری ہے. چاہے وہ ہمارے اپنے معاملات ہی کیوں نہ ہو، اپنے بھائیوں میں ہی ہمیں کیوں نہ ایسا کرنا پڑے. ہمارے اپنے بھائیوں میں بعض ہمارے ایسے بھائی جو ہم سے چھوٹے ہیں لیکن بہت ترقی کرتے ہیں اور ہم وہاں کے وہیں رہ جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ جس کو دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا ہے.
آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ یوسف کے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عقل والوں کے لیے اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، اس میں بہت اہم پیغامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس لیے بار بار سورہ یوسف کو پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تاکہ اس سے جو ہے بہت ساری نصیحتیں انسان کو ملتی رہیں۔ آگے سورہ رعد مانے کڑکا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بجلی جو بارش کے موسم میں عام طور پر ہم کو نظر آتی ہے، یہ بجلی جب چمکتی ہے تو اسلام نے، شریعت نے ہمیں ایک دعا بتائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، جب ہم بجلی کو آسمان میں چمکتا ہوا دیکھیں تو ہمیں فوراً یہ دعا کرنی چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل گرجتا تھا یا بجلی ہوتی تو اگر آپ باہر ہوتے تو اپنے گھر میں چلے جاتے اور یہ دعا پڑھتے تھے، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ وہ بادل اور وہ بجلی کسی کے لیے عذاب ہے یا رحمت ہے، وہ نہیں معلوم۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورہ رعد کے اندر کہا نبیوں کے بارے میں، خاص طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے تھے، انبیاء آئے ہیں، ان نبیوں کی بیویاں بھی تھیں اور ان نبیوں کی اولاد بھی تھی، بچے بھی تھے، تو یہ آپ کے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ جانتے ہیں اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور ہے اور انسان نہیں، بشر نہیں، بلکہ ایک انسانی شکل میں آ گئے ہیں، یہ آپ کا جو آپ کے تعلق سے غلط عقیدہ اور نظریہ جو لوگ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو ختم کرنے کے لیے، اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء ہم نے بھیجے، ان انبیاء کی اولادیں بھی تھیں اور ان انبیاء کی بیویاں بھی تھیں جن سے وہ لوگ زندگی گزارا کرتے تھے، جن کے ساتھ انبیاء رہتے تھے، اور آپ اگر رہ رہے ہیں تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک نبی ہے، رسول ہے، لہذا اس عقیدے کو ختم کیا جائے۔ نبی انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، نور سے پیدا نہیں کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں خاص طور پر ذکر کرتا ہے اور کئی ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ذکر کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر ایک آیت کریمہ اللہ نے ایک ایسی ذکر فرمائی جس کے اندر کلمہ توحید کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کو ذکر کیا۔ ہمارے نزدیک کلمہ توحید کی شاید کم اہمیت ہو، لیکن قرآن کی اس آیت میں اتنی عظیم بات ذکر کی۔ اللہ نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء۔ اللہ نے کہا کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسے کھجور کے درخت سے ہے جو زمین کے اندر نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی ایک مومن کی مثال دی ہے کہ جس مومن کا عقیدہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور اس کے اعمال آسمان میں پیش کیے جاتے ہیں، اس کے اعمال رد نہیں کیے جاتے۔ اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے شرک کا کلمہ ذکر کیا کہ یہ خسخسا ہوتا ہے اور اس کا درخت، اس کی مثال ایک ایسے درخت سے دی جو ہلکا اور باریک سا ہوتا ہے زمین میں کوپل کی شکل میں، اس کو فوراً اکھاڑ لیا جاتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی مشرک اپنے عقیدے میں بہت کمزور ہوتا ہے اور اس کے اعمال بھی آسمان کی طرف نہیں پہنچتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مشرک کا ایک بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک مومن ہی ایک ایسا ہے کہ جس کے یہاں عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے اور عقیدہ توحید کی مضبوطی کی بنیاد پر اس کے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو یہ میسج اور پیغام دیتی ہے کہ جس کے عقیدے مضبوط ہوں گے ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور جن کا عقیدہ کمزور ہوگا ایسے ہی ان کے اعمال میں بھی کمزوری آتی چلی جائے گی۔ لہذا یہ میسج اور پیغام ہے کہ عقیدے کو مضبوط کیا جائے اور کلمہ توحید کو اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، یہی اصل اسلام کا پیغام ہے، یہی بات ہے۔ اس ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پروردگارہ میں نے اپنی ذریت کو، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور ہاجرہ کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑا ہے
غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے محرم گھر کے یعنی محترم گھر کے سامنے یعنی بیت اللہ کے پاس میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو وہاں چھوڑا ہے صرف تیرے بھروسے، اور ایسی جگہ ہے وہ کہ جہاں پر نہ تو کوئی آبادی ہے، نہ وہاں پر گھاس پھوس ہے، نہ کوا ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ پرندہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں، ایسی جگہ میں نے آباد کیا۔ مفسرین نے یہ آیت کریمہ کی روشنی میں ایک مسئلہ اخذ کیا، وہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے بال بچوں کو مسجد کے قریب آباد کرنا چاہیے۔ کہاں آباد کرنا چاہیے؟ مسجدوں کے قریب۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہاں آباد کیا؟ بیت اللہ کے قریب آباد کیا۔ اس سے ایک مسئلہ اخذ کیا کہ ہمیں اپنے بال بچوں کو مسجد کے قریب رہنے کی تلقین کرنا چاہیے، آباد کرنا، ان کو وہاں آباد کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ جو بچے ہمارے، آپ کی، ہماری اولاد، ہمارے گھر کے فرد مسجد سے قریب رہیں گے، مسجد سے جڑے رہیں گے۔ انسان جتنا مسجد سے دور رہتا ہے، مسجد سے دور رہنے کی وجہ سے مسجد سے دور ہوتا ہے انسان، اور بعض دفعہ سستی اور کاہلی انسان کو مسجد سے قریب نہیں ہونے دیتی۔ لہذا انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد سے قریب آباد کرے اپنی ذریت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔